رب العالمین ایمان اور تقوی کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اگر بستیوں میں رہنے والے، آبادیوں میں رہنے والے لوگ، شہروں اور دیہاتوں میں رہنے والے لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو بجا لائیں، فرمودات پر عمل کریں اور جن کاموں سے اللہ رسول نے منع کیا ہے ان کاموں سے باز رہیں، یہ عبادت ہوئی۔ ایمان اور تقوی عبادت، اس کے فوائد کیا دنیا کی زندگی میں مل رہے ہیں؟ رب العالمین فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اس آیت کے اندر عبادت کا ذکر بھی ہے، عبادت کے فوائد و ثمرات کا بھی ذکر ہے۔ ایمان اور تقوی عبادت ہے، فوائد و ثمرات کا ذکر اللہ فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین سے برکتوں کے خزانے کھول دیں۔ آسمان سے خزانے کھولنے اور روزی کھولنے کا مطلب آسمان سے بارش برسائیں، آسمان سے بارش برسائیں کیونکہ اسی سے پودا نکلتا ہے، اور زمین سے روزی کا انتظام کریں، پودے غلے اگائیں، پھل فروٹ اگائیں اور معدنیات خزانے جو زمین میں دفن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ باہر لائے اور لوگوں کی روزی روٹی کا سامان کرے۔ یہی وعدہ رب العالمین نے اہل کتاب سے بھی کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر یہ اہل کتاب توریت اور انجیل کو قائم کریں، یعنی توریت و انجیل پر عمل کریں اور توریت و انجیل پر وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہے، شریعت محمدیہ پر ایمان لے آئیں، کیونکہ توریت و انجیل پر ایمان لانے کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات توریت انجیل میں موجود ہے۔ تو اگر یہ لوگ توریت پر واقعی عمل کرتے، انجیل پر واقعی عمل کرتے، اللہ کی شریعت پر واقعی عمل کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتے اور اپنے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے واقعی توریت و انجیل پر عامل ہوتے اور تحریف کے شکار نہ ہوتے، اللہ کی آیتوں میں انہوں نے رد و بدل نہ کیا ہوتا اور شریعت محمدیہ کے آنے کے بعد بلا چون و چرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ابدیہ پر ایمان لے آتے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، تو تب بھی اور اب بھی یہ اپنے اوپر سے کھاتے، سر کے اوپر سے کھاتے یعنی بارش برستی، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے روزی ملتی یعنی زمین سے روزی ملتی۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیاوی فوائد کا ذکر کیا ہے عبادتوں کے نتیجے میں، یعنی بھرپور روزی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اخروی فوائد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی آیتوں میں فرمایا۔ انہی اہل کتاب کے متعلق اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اگر یہ اہل کتاب اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ کا تقوی اختیار کر لیں، تو اللہ رب العالمین کی خطاؤں کو ملیا میٹ کر دے، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ رب العالمین نے امت محمدیہ سے خطاب فرمایا، سورہ احزاب کی آیت ہے، مشہور آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، درست بات بولو، اگر لوگ ایسا کر لیں اللہ تمہارے عملوں کو درست کر دے گا۔ یہ فائدہ دنیا میں ملے گا کہ تم اللہ کی توفیق سے درست راہ پہ آ جاؤ گے، تمہارا ہر کام درست ہو جائے گا، تمہاری ہر عبادت درست ہو جائے گی ایمان اور تقوی کی بدولت۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور اخروی فائدہ ہوگا کہ تمہارے گناہوں کو اللہ بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور تمام شریعت کا خلاصہ بتایا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے بلا چون و چرا، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو فالو کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے زبردست کامیابی حاصل۔ الحمدللہ بہت سی آیات کے اندر ایمان اور تقوی کے فضائل اور اس کے ثمرات بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور پھر اس کے بعد کی 2 لگاتار آیتوں کے اندر اللہ نے ایمان اور تقوی کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے ثمرات کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین آیت نمبر 2 سورہ طلاق میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، میں نے عرض کیا ابھی آپ کے سامنے کہ تقوی کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکموں کو بجا لانا، فرمودات پر عمل کرنا اور منہیات سے، منکرات سے، منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرنا۔ گویا اللہ کے اوامر کی بجا آوری اور منہیات سے اجتناب کے ذریعے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کے بجا لانے کا نام تقوی ہے۔ تو اگر لوگ تقوی شعار ہو جائیں، شریعت پر عمل کریں اور گناہوں کے کاموں سے بچیں، رب العالمین اس کا فائدہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر پریشانی سے نجات کی راہ نکال دے گا، ہر مشکل سے اللہ ان کو باہر لے آئے گا، شدائد و مشکلات سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائے گا، ان کی حفاظت فرمائے گا۔
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بلا سان و گمان روزی عطا فرمائے گا، ایسی جگہوں سے روزی عطا فرمائے گا، ایسی جگہوں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے روزی ملنے کی کوئی توقع نہ تھی۔ تو ہر پریشانی سے نجات دے گا متقی کو، اور بلا سان و گمان بغیر توقع کے اللہ تعالیٰ بھرپور روزی عطا فرمائے گا۔ یہ دنیاوی فائدے کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد ہی کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے معاملے کو آسان فرما دے گا، دین اور دنیا کی سعادت کے راستوں کو اللہ اس کے لیے کھول دے گا، اور دین و دنیا کی سعادت تک پہنچنا، سعادت کا حصول ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ بھی دنیاوی فائدے کا ذکر ہوا۔ اور تیسری آیت جو سورہ طلاق میں آئی ہے، اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں رب العالمین نے اخروی فائدے کا ذکر کیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ملیا میٹ کر دے گا، گناہوں کی تکفیر کر دے گا، یعنی مٹا دے گا۔ کھیتی کرنے والے کو بھی کافر کہتے ہیں اس لیے کہ وہ دانے کو مٹی کے اندر چھپا دیتا ہے، اور کافر کو بھی کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی توحید کو چھپاتا ہے۔ تو یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کی خطاؤں کو چھپا دے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس کے اجر کو خوب بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا۔ یہ اخروی فائدے کا ذکر ہے۔ تو اس طریقے سے تقوی اور ایمان کی جو فضیلتیں ہیں وہ مختلف آیتوں میں بکھری پڑی ہیں۔ چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ عبادتوں کے اندر ایک اہم عبادت ہے گناہوں سے توبہ اور استغفار، اس کی بھی اپنی جگہ بڑی فضیلت ہے۔ مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے عملوں کا محاسبہ کرتا رہے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو، اللہ رب العالمین سے معافی چاہے، اور آئندہ کے لیے پختہ عزم کر کے وہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا۔ بڑے فوائد ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم کی حکایت نقل کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے، سورہ نوح کی مشہور آیت ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے، استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی چاہو، شرک سے معافی چاہو، گناہوں سے معافی چاہو، ظلم و زیادتی سے معافی چاہو، انہو کان غفارا، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اگر گناہوں سے معافی چاہو گے، جس دن سچے دل سے اللہ کے حضور تائب ہو جاؤ گے، شرک سے توبہ کر لو گے، معصیت سے توبہ کر لو گے، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا اور مہربان پاؤ۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، استغفار کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹائے گا ہی، آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، یعنی تمہاری روزی روٹی کا سامان کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال سے نوازے گا، مال میں اضافہ فرمائے گا اور بیٹے عطا فرمائے گا۔ گویا توبہ، استغفار مال کی اضافے اور اولاد نرینہ کے حصول کا ذریعہ ہے۔ بعض سلف سے ہے کہ اگر کسی کے یہاں اولاد نرینہ نہ ہو تو کثرت سے وہ توبہ استغفار کیا کرے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنائے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ اس طرح سے رب العالمین نے بہت سے فوائد کا ذکر کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے عبادت کے فوائد کے تعلق سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ نہایت عمدہ، نہایت جامع اور نہایت ہی نفیس وصیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمائی تھی۔ آپ نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس سے، ترمذی شریف کی روایت ہے، احفظ اللہ یحفظک تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو۔ غور فرمائیے، اللہ کی تم حفاظت کرو۔ ابن عباس کو نصیحت فرما رہے ہیں، یہ نصیحت پوری امت کو ہے، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنی نگاہوں کے سامنے پاؤ گے، اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کی حفاظت سے مراد اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے حدود کی حفاظت، اللہ کے اوامر و نواہی کی حفاظت۔ اگر اللہ کے دین پر قائم رہو گے، اوامر کو بجا لاؤ گے اور منہیات و منکرات سے اجتناب کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ حفاظت دو طرح سے، تمہارے دین کی حفاظت کرے گا کہ تم کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوگے، کوئی بھی آدمی کسی شبہ میں تم کو ڈال کر تمہارے دین میں تم کو کنفیوز نہیں کر سکتا، اور نہ ہی تم بری شہوتوں کے دل دادہ ہوگے، نہ اپنی بری شہوتوں کے پیچھے جاؤ گے، اور نہ کوئی دین میں شبہات اور فتنے کے اندر تم کو مبتلا کرے گا۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی تمہارے دین کو شہوات، بری خواہشات اور شبہات کے فتنوں سے بچائے گا، اور تمہاری دنیا کی حفاظت کرے گا، یعنی تمہاری جان کی، تمہارے مال کی، تمہارے اہل و اولاد کی، تمہارے بال بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ جس نے اللہ کی حفاظت کی، اللہ نے اس کی حفاظت کی۔
اللہ کی حفاظت کرو گے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کو سامنے پانے کا مطلب کہ اللہ کی نگہداشت میں رہو گے، اللہ تمہارا نگراں ہوگا، وہ تمہیں ہر شر سے، ہر سو سے، ہر تکلیف سے، ہر برائی سے بچائے گا، کیونکہ تم نے اللہ کی حفاظت کی۔ فرمایا آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعرف الی اللہ فی الرخاء، خوشحالی میں، فارغ البالی میں، مالداری میں، جب صحت اچھی ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو، ایسے وقت میں عام طریقے سے لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ کہا گیا کہ خوشحالی میں، فارغ البالی میں اللہ سے رشتہ بناؤ، اللہ سے اپنی پہچان مضبوط کرو، اللہ کو یاد کرو، تو اللہ رب العالمین پریشان حالی میں تم کو پہچانے گا۔ اگر تم نے خوشحالی میں اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تمہاری بدحالی میں تم کو نہیں پہچانے گا۔ تو اگر چاہتے ہو کہ پریشانیاں تم سے دور ہوں تو یقیناً تم کو خوشحالی میں اللہ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ یہ عجیب انسان ہے کہ خوشحالی ملتی ہے تو اتراتا ہے، اللہ سے غفلت کرتا ہے، جب بدحالی اور پریشان حالی ہوتی ہے، جب کاروبار پر، بیوی بچوں پر، اولاد پر مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے، فذو دعائن عریض، لمبی چوڑی دعائیں لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ پریشانی اور مشکلات میں کس طریقہ سے عبادتیں جو خوشحالی کے عالم میں کی گئی تھی، کس طریقہ سے انسان کے لیے حفاظت کا باذن اللہ ذریعہ بنتی ہیں، آپ اس کو اس حدیث میں ملاحظہ کیجئے جو صحیحین کے اندر موجود ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دوست اگلی امت کے اندر بنی اسرائیل میں رہے ہوں گے، جس سے بنی اسرائیل کے اندر بھی امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے کہ رات گزارنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں جا چھپے، رات گزارنا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائش کی اور اوپر سے ایک بھاری چٹان لڑکی جس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب تمام تر کوششوں کے باوجود بھی وہ چٹان کھسک نہ سکی یا کھسکائی نہ جا سکی۔ اب یہ لوگ گویا کہ ایک طرح سے سمجھیں آپ کہ زندہ ہی قبر میں پڑے ہوئے ہیں، اب انہیں اپنی زندگی کی فکر لاحق ہوئی، اب کیا شکل بنے گی۔ کمزور ایمان لوگ ہوتے تو کہتے اللہ تجھ کو فلاں پیر کا واسطہ، فلاں نبی کا واسطہ، فلاں صالح بندے کا واسطہ۔ انہوں نے اپنی پریشان حالی کا اللہ سے ذکر کیا اور اللہ کی رحمت کو آواز دیا، اور انہوں نے اپنے نیک عملوں کا وسیلہ پکڑا، تقرب اللہ کے لیے، اللہ سے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے نیک عملوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا، جن عملوں کو انہوں نے خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا تھا۔ فارغ البالی کے عالم میں، پریشان حالی سے، پریشانی میں پڑنے سے پہلے جو نیکی کا کام انہوں نے کیا تھا، اللہ رب العالمین کے سامنے انہوں نے عملوں کا واسطہ اللہ کو دیا۔ ایک نے اپنے ماں باپ کی عدیم النظیر خدمت کا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا واسطہ دیا، اور بر الوالدین کو، والدین کے ساتھ اچھے سلوک کو اس نے وسیلہ بنایا۔ دوسرے نے زنا کے اوپر قدرت رکھنے کے باوجود، صرف اللہ کے خوف سے زنا پر قدرت رکھنے کے باوجود زنا کاری نہ کی، توبہ کیا، ہٹ گیا وہ، اللہ رب العالمین نے اس کے سبب۔ اور تیسرے نے ایک مزدور کی مزدوری رکھی تھی، مزدوری لینے پر مزدور سے آناکانی ہو گئی تھی، مزدور مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، اور اس نے اس کو اپنے کاروبار میں لگا دیا، اور اس طریقہ سے اس کی مزدوری ڈیولپ کرتے کرتے بہت بڑے اثاثے اور سرمایہ کی شکل میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ایک زمانے پر وہ آیا جب مزدور کی میری وہی مزدوری دے دو جو کبھی میں نے تمہارے پاس چھوڑ دی تھی، تو اس نے کہا یہ سارے مال و اسباب، یہ بکریاں اور یہ تمام گائے اور اس کے یہ ریوڑ اور یہ مزدور اور چرواہے جتنے، وہ سب تمہارے ہیں، تمہارے اسی مزدوری کی برکت ہے۔ چنانچہ تینوں نے اپنے اپنے عملوں کا واسطہ دیا۔ حدیث مشہور ہے، طویل حدیث ہے، میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس طریقہ سے تینوں کی نجات ہو گئی اور تینوں باسلامت وہ غار سے باہر آ گئے۔ تو یہ عمل، یہ تینوں نے اپنے اپنے نیک عملوں کے دفتر کو کھنگال کر انہوں نے 3 بڑے اچھے عمل اللہ کے سامنے بطور وسیلہ کے پیش کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی پریشانیوں کو ان سے دور کیا۔ میرے بزرگوں، دوستو، اہم عبادات، امہات العبادات، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، ان کے بھی ہماری زندگی پر بڑے اچھے، بڑے مثبت اور بڑے دور رس فوائد اور اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستو، آپ جانتے ہیں کہ کلمہ شہادتین کے بعد، کلمہ شہادتین کے بعد سب سے اہم فریضہ اسلام میں فریضہ نماز ہے۔ نماز بندے اور رب تعالیٰ کے درمیان کا مضبوط جوڑ ہے۔ جو آدمی 5 وقت کی نماز فرض با جماعت ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، نماز تو فرض ہے، جماعت سے ادا کرنا بھی واجب سمجھتا ہے، بلا عذر شرعی کے جماعت سے پیچھے نہیں رہتا، اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے، سنن و نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تو جس قدر وہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اسی قدر اس کا رشتہ اللہ رب العالمین سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ بندہ رب العالمین سے قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، کہ اس کی وہ بلند پیشانی جو اللہ رب العالمین کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی، وہ آج اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اس کا سر زمین پہ ہے، اور اس کا رب عرش بری پر ہے۔ عرش جو اللہ کی سب سے بڑی اور سب سے عظیم مخلوق ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ
بلند ہے، مستوی ہے۔ اللہ جتنا بلند، اس کا بندہ اتنا ہی پست، اتنا ہی خاکسار، اتنا ہی عاجزی اور تواضع کا اظہار کرنے والا۔ لہذا رب العالمین سے بندہ سب سے زیادہ نماز کی حالت میں قریب ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ آپ غور کیجئے، جب ایک انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ نمازی ہے تو ماشاءاللہ نماز اس کو روکتی ہے۔ کدھر جا رہے ہو؟ اپنی ہلاکت کو دعوت دیتے ہو، اپنی دنیا آخرت تباہ کرنے جا رہے ہو۔ آخر تم نماز کیوں پڑھتے؟ نمازوں کا اتنا التزام کیوں کرتے؟ دور سے چل کے مسجد میں کیوں آتے؟ اسی لیے نا کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو، تم اللہ تعالیٰ کی ثواب اور اس کی جنت کے مستحق ہو، عذاب اور گناہوں سے تم بچ سکو۔ پھر جب اسی کام کے لیے، ثواب کے لیے اور عقاب اور گناہوں سے بچنے کے لیے، اللہ کی وعید اور اس کی سزا سے بچنے کے لیے نماز پڑھتے ہو، پھر یہ کیا بات ہے کہ تم اسی جہنم کے راستے پر جا رہے ہو؟ یقیناً نمازی چونکتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی ہم غلطی کرتے ہیں۔ تو گناہوں کی اور برائی کی جو طمع اور جو لالچ اس کے دل میں پائی جاتی ہے، الحمدللہ نماز کی برکت سے وہ اپنے غلط ارادے سے باز آتا ہے۔ رب العالمین نے بجا فرمایا، وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ، کہنے والوں میں سب سے سچا تو وہی اللہ ہے۔ کہتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز قائم کرو ٹھیک ٹھیک وقت پر، ٹھیک ٹھیک وقت پر، شرائط کے مطابق، سنت نبوی کی حفاظت کرتے ہوئے، سنت نبوی کے مطابق باجماعت نماز ادا کرو۔ یہ نماز قائم کرنا ہے۔ نماز کو ٹال کے نہ پڑھو، کئی وقتوں کی نماز کو ایک ساتھ ادا نہ کرو، سنت صحیحہ کے خلاف نماز نہ پڑھو، یا کئی نمازوں کو ایک ساتھ ادا مت کرو، وقت کو ٹال کر مت پڑھو اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو۔ مسافر کے لیے، مریض کے لیے حسب حاجت، حسب ضرورت جمع بین صلاتین کی اجازت ہے، لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کئی نمازوں کا، اچھا ابھی کاروبار کا وقت ہے، مصروفیت کا وقت ہے، چلو ظہر کو عصر میں پڑھیں گے۔ کچھ لوگ تو اتنا ستم کرتے ہیں کہ عصر کی نماز کو مغرب کے ساتھ کرتے ہیں، جبکہ اگر عذر میں بھی جمع کرنا ہے، مجبوری میں بھی، تو ظہر عصر کے ساتھ جمع ہوگی، عصر ظہر کے ساتھ جمع ہوگی ظہر کے وقت میں، ورنہ عصر تو مغرب کے ساتھ جا ہی نہیں سکتی۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، یہ ہے اقامت صلاۃ کا مطلب۔ اور جو آدمی نماز قائم کرتا ہے اور واقعی شریعت کے مطابق کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بے حیائی اور برائی سے باز رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوسری اہم عبادت زکوٰۃ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کے کتنے دینی اور دنیاوی فائدے، بڑی اہم عبادت ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے انسان بخل کی صفت سے پاک ہوتا ہے۔ مومن کے لیے بخل بہت بری صفت ہے، تو بخل کی صفت سے انسان پاک ہوتا ہے اور خود اس انسان کا مال پاک ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے معنی ایک معنی ہے نما، بڑھوتری کے، مال میں اضافہ بھی زکوٰۃ دینے سے ہوتا ہے۔ اور پھر فقراء اور مساکین کی حاجت براری بھی ہوتی ہے۔ مالدار اپنے مالوں سے تھوڑی زکوٰۃ نکالتے ہیں، مقررہ مال میں مقررہ حصہ، کثیر مال میں جزء یسیر، بہت زیادہ مال میں تھوڑا حصہ۔ مال میں مثال کے طور پر سونے چاندی میں یا روپے پیسے میں جب وہ زکوٰۃ کی مقررہ مقدار کو پہنچ جائے، جس کو نصاب کہتے ہیں، 2.5% زکوٰۃ، اور اس کے ذریعے فقراء کی حاجت پوری ہوتی ہے، فاقہ مستوں کا فاقہ دور ہوتا ہے، لوگوں کی متنوع حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور مالداروں کا کچھ بگڑتا نہیں۔ بندوں پر احسان، عبادت کی عبادت، بندوں پر احسان، بندوں کی دعائیں ملتی ہیں، مال بڑھتا ہے، انسان کا نفس پاک ہوتا ہے، مال پاک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل کو جب معلم بنا کر یمن بھیجا تو آپ نے جو نصیحت فرمائی، اس میں ایک جملہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جب وہ نماز پڑھنے لگے، پہلے تو توحید کی دعوت دینا، دعوت توحید کے بعد ان کو بتانا کہ اللہ نے دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ جب وہ اس پر کاربند ہو جائیں تو ان کو بتانا، فَعَالِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ يَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کو بتانا نماز کے بعد کہ اللہ نے مالداروں کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لی جاتی ہے اور فقراء اور مساکین پہ خرچ کی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے زکوٰۃ کے بہت سے دینی و دنیاوی اور معاشرتی فوائد حاصل ہیں۔ اگر مسلمانوں کے ہاں زکوٰۃ کا نظم صحیح ہو جائے، آپ مالدار حضرات اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ نکالیں، کھیتی کرنے والے لوگ اپنی کاشت کی صحیح زکوٰۃ نکالیں شریعت کے مسائل معلوم کر کے، تو انشاءاللہ تعالی فقر و فاقہ کا اور غریبی کا اسلام میں جو بہترین علاج ہے، اس سے اچھا علاج دنیا کے سامنے غربت کا کوئی علاج ہو نہیں سکتا۔ میرے بزرگوں، دوستو، فقراء اور مساکین پر صدقہ کرنے کی کیا برکت ہوتی ہے، کیا فضیلت ہے، آپ اس کو ایک حدیث سے ملاحظہ کیجئے جو صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کسی چٹیل میدان سے گزر رہا تھا، اس نے ایک بدلی میں آواز سنی، بدلی اس کے سامنے آئی آسمان میں، اور وہاں سے آواز آئی، بدلی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جا کر کسی ایک شخص کا نام لے کر کہ اس کے باغ میں
برسو اس کے باغ کو جا کر سیراب کراؤ۔ یہ آدمی چونک گیا، جو جا رہا تھا گزر رہا تھا چٹیل میدان سے، دیکھا اس نے وہ بدلی چلی، وہ بدلی کے ساتھ ساتھ چلا۔ ہررا میں جہاں چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے بچھے ہوتے ہیں میدان میں، وادی میں، وہاں وہ بدلی برسی، جس بدلی سے آواز آئی تھی وہ بدلی برسی، اور پھر وہاں سے ایک نالا نکلتا تھا، اس نالے میں پانی بھر گیا اور پورا نالا لبالب ہو گیا، اور پھر وہ نالا چلا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بندہ بھی چلا۔ وہ ایک باغ کے اندر نالا گھسا، یہ بھی اس باغ میں گھسا، دیکھا کہ ایک شخص ہے باغ کا مالک جو کدال سے پانی کو پورے باغ کے اندر پھیلانے کا کام کر رہا ہے۔ اس نے پوچھا ہے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، کوئی سا بھی نام رہا ہو، کہا ہوگا مثال کے طور پر میرا نام محمد۔ کہا مگر کیا بات ہے میرے بھائی، میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا در حقیقت وہ بدلی جس کا یہ پانی ہے، میں نے اس سے آواز سنی تھی، اس میں یہی آواز تھی کہ تمہارے باغ میں جو تمہارا نام ہے، اس نام کے آدمی کے باغ میں جا کر برسو، یہ وہی بدلی ہے، اسی بدلی کا یہ پانی ہے۔ تم کیا کرتے ہو آخر؟ کون سی نیکی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تمہاری طرف سے اتنی پسند ہے؟ کہا جب تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں بتائے دیتا ہوں کہ اس باغ سے جو پیداوار مجھے ملتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، میں اس کو 3 حصوں میں بانٹتا ہوں۔ ایک حصہ میں فقراء اور مساکین پر اور حاجت مندوں پہ خرچ کر دیتا ہوں، دوسرا تہائی میں اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہوں، اور لاسٹ کا جو 1/3 ہوتا ہے، تیسری تہائی جو ہوتی ہے 1/3، وہ میں اس باغ کی اصلاح و درستگی میں لگاتا ہوں۔ اب دیکھیے، 1/3 مال اس نے باغ پہ لگایا، 1/3 مال اللہ کے راستے میں۔ تو اس طریقے سے صدقہ، زکوٰۃ اور فقراء اور مساکین کے ساتھ احسان کرنے کی برکت دیکھیے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی کھیتیوں کو پروان چڑھاتا ہے، ایسے باغ کو ہمیشہ پھلدار رکھتا ہے۔